حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوش رہیے، بہت آباد رہیے۔ اللہ کرم، اللہ کرم، بے شک اسی سے کرم کی اور اس کے فضل کی بھیک مانگتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں یہ فقید المثال ٹرانسمیشن نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ اور جناب اللہ کرم کی صدائیں جب بلند کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کس چیز کا؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اسی پاک پروردگار عالم کو پکاریں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی پاک پروردگار عالم کے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں اسی کی جانب ایک نہ ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہم اس کے فرما بردار ہوں، اس کے مطیع ہوں، اسی کی اطاعت کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس پاک پروردگار عالم نے کئی مقامات پر حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں ہی ہماری جو کامیابی ہے، جو حقیقی کامیابی ہے، جو حقیقی فلاح ہے، اس کا راز پوشیدہ ہے اللہ کی فرما برداری میں۔ اور جناب جب ہم اس کے مطیع ہو جاتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، جو کہ کوشش کرتے ہیں ہم حق تو کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں بچنا ہے ان تمام چیزوں سے۔ اگر ہمیں اس کا حقیقی فرما بردار بندہ بننا ہے تو ہمیں اپنے جو خواہش نفس ہے اس کا غلام نہیں بننا ہے۔ جو دنیا کی ہوس ہے وہ اپنے دل سے نکالنی ہے۔ جو دنیا اور مال و دولت اور ہر وقت حرص و ہوس میں ہم رہتے ہیں کہ اس کو جمع کرنے کی خواہش ہمارے دل میں ہے، جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کرتی ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور پروردگار عالم نے بھی تو فرمایا نا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اے ایمان والوں شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین فرمایا۔ تو اس کھلے ہوئے دشمن کی تو پیروی نہیں کرنی، پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ رب العزت کی۔ اطاعت اور فرما برداری آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے۔ بس کوشش کریں گے اس مفہوم کو صحیح سے سمجھیں اور پھر اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج جناب جو مہمان شخصیات اس حساس اور عمدہ اور بہت ہی پیارے موضوع پر گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں، بہت ہی منفرد انداز تکلم ہے، انداز بیان ہے، اور یہی انداز بیان انہیں ممتاز کرتا ہے، امتیاز کرتا ہے۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ خوش رہیے، بہت آباد رہیے۔ اور جناب اگر میں بات کروں اپنی دوسری مہمان شخصیت کی تو بہت تیزی سے ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم کے بنیاد پر ARYQ TV پر اپنا نام بنا رہی ہے صدف ہمارے ساتھ موجود ہے، اور یہ موتی ہیں جو ہم چن کر یہاں پر لاتے ہیں۔ صدف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ثنا خوانی کی جب بات کی جائے اور ان کا نام نہ ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہت پیاری آواز اللہ نے انہیں دی ہے، بہت سینئر ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے لیے میں اس وقت مجھے سوائے اس بات کے کہ ماشاءاللہ یہ ویسے ہی امبر ہیں، پھر اشرف بھی ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں امبر اشرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں امبر؟ خیریت سے ہیں؟ بہت پیارا آغاز ماشاءاللہ آپ نے کیا، بہت خوش رہیے، آباد رہیے۔ آپ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، تو میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ آغاز کیجئے اس کے مفہوم سے، اور اطاعت الہی کی جو اہمیت ہے نا آپا، اس پر کلام کیجئے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس لفظ پر غور کریں تو یہ فرما برداری کے معنوں میں آتا ہے حکم ماننا اور اطاعت کرنا، یعنی ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا اور اسے بجا لانا جو رب کی طرف سے آرڈر آ جائے۔ کیا بات ہے۔ ہم عبد ہیں تو وہ اللہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں تو وہ خالق ہے، ہم مملوک ہیں تو وہ مالک ہے۔ تو مالک، خالق اور معبود ہونے کا اس کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کا حکم مانیں۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی تو آپ غور کریں، زمین ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہیں، ایک تکوینی احکامات کے تحت ہر چیز گردش میں ہے، اس کا حکم مان رہی ہے۔ انسان کو اس نے احسن تکوین بنایا، اشرف المخلوق بنایا، یہ کائنات ساری بنا کے بتایا کہ یہ سب
تمہارے لیے ہیں، تم مخدوم ہو، یہ خادم ہے۔ تو جب انسان کو مخدومیت کے اس درجے پر فائز کیا، اسے بادشاہ اور شہنشاہ بنایا، اسے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا منصب عطا کیا، تو اس آسن تکویم اشرف المخلوق ہونے کے ناطے اسے اختیار دے دیا۔ اب یہ اختیار دیتے ہوئے اسے تکوینی کچھ احکامات کا پابند بنایا کہ بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، پیاس لگے گی پانی پیے گا تو پیاس بجھے گی، مگر باقی امور میں جو یہ عارضی دنیا تھی اس میں اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو نافرمانی کر کے اس کا انجام بھی بتا دیا، دونوں راستوں کا۔ گویا انسان کے سامنے ہر گھڑی دونوں راستے کھلے ہیں۔ ایک راستہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ہے، جنہوں نے اپنی چوائس سے اس راستے کو چنا وہ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم نے اس رب کو معبود مان لیا، اس کو خالق مان لیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب جو وہ فرمائیں گے ہم اس پر چلیں گے۔ تو ایک ایمان کا تقاضا، اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی مرضی اور اس کی رضا کے پیش نظر گزارا جائے، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، اسے یاد رکھا جائے، اس کا یہ حق ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اطاعت کی جائے کہ ایک لمحہ بھی نافرمانی کا نہ آئے، ایسے یاد رکھا جائے کہ ایک لمحہ بھی بھولے نہیں، ایسا شکر ادا کیا جائے کہ ایک لمحہ بھی کفران نعمت نہ ہونے پائے، گویا ہر لمحہ اس کے لیے گزارا جائے اس کی رضا کے متلاشی ہو کر۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس آیت سے میں نے آغاز کیا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری فقط فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی کو پا گیا۔ وہ کامیابی اس کی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، عارضی زندگی کی بھی ہے، ابدی زندگی کی بھی ہے۔ تو جس نے اطاعت میں اس راستے کو پکڑ لیا ہے وہ بے شک اللہ کی رحمتوں کے اس سائے میں آ گیا ہے، ہر گھڑی اس کی طرف سے رحمتیں اس کے ساتھ ہم رکاب رہیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بس اس کے مطیع ہو جائیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں تو آپ فلاح اور کامیابی پا لیں گے، اور یہی راز ہے فلاح اور کامیابی کا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان اور خواتین، اور دیکھیے ماشاء اللہ الحمدللہ بندگان خدا یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں صرف کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح سے ہم بار بار دعائیں کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار، کہ پروردگار عالم دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نجات عطا فرما، خلاصی عطا فرما، اس دعا کو یقینی طور پر اپنے لبوں پر جاری رکھیے، اور اللہ سے محبت کیجئے، اللہ کا مطیع بندہ بن جائیے، اللہ کی فرما برداری کیجئے۔ مزید جان لیتے ہیں جناب، دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے نا، اس کا جو راز ہے وہ اللہ کے مطیع بندے بننے میں ہی ہے۔ صدف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ صدف، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ کیوں ضروری ہے، حقیقت اور فلسفہ اس کا بیان کیجیے گا۔ جی ضرور، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور اس کائنات کا حاکم ہے۔ اور اللہ کی اطاعت جو ہے، انسان کو بنانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی اطاعت کی جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا اللہ کی اطاعت صرف ایک دینی فریضہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں انسان کے لیے، وہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو
کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو یہ احکامات انسان کی بھلائی کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے، فلاح کے لیے ہے۔ تو جب انسان اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ کامیابی پاتا ہے اور محبت پاتا ہے، امن پاتا ہے، ترقی پاتا ہے اور آخرت میں جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں اطاعت الہی کی حقیقت کیا ہے۔ اطاعت الہی محض صرف مخصوص عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ اللہ کی اطاعت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنا نہیں، بلکہ اپنے دیگر معاملات کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق گزارنا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 12 بار فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی کہ پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ہمیں دین سکھایا وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ تو گویا رسول نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت کے برابر ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہی فلسفہ، یہی اطاعت الہی کا فلسفہ بھی ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری پیروی کرے تو اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں براہ راست نہیں سکھایا بلکہ یہ نبیوں کے ذریعے ہم تک منتقل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ تو گویا پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ہمیں سکھا دیا، جو بھی دین کے حوالے سے بتا دیا، وہ دین میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب اطاعت الہی انسان کرتا ہے تو پھر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اس معاشرے میں جب سب ایمانت اور دیانتداری سے، سچائی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے جہاں ہر انڈیویجول۔ آپ جس طرح سے آپ نے بات کی نا ماشاءاللہ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا، آپا کے پاس یہ سوال لے کے پیش کرتی ہوں۔ آپا، انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی اطاعت و فرما برداری کس طرح سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے؟ یہ تمام جو بڑے بڑے ہم کیا کہیں ان کے لیے، جو صالحین ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، کیا فرمائیں گی ان کا اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے ان کا حوال؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے یہ دنیا تخلیق کی تو ایک چنے ہوئے بندوں کو بھیجا جو ایک منٹور، ایک ٹیچر، ایک رہبر، ایک رہنما کے طور پر انسانوں کو بتائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس اللہ سے ملانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیں تو سورتیں ان کے ناموں پر رکھی، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ انبیاء کے نام سے انبیاء کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہ تمام واقعات، ایون ان کی ولادت کے، ان کے پھر مناجات کے، ان کے بیٹھنے کے، ان کے اٹھنے کے، تو اللہ نے ایک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ میرے اطاعت گزار بندے ہیں، یہ ہیں جو کیسے میرا حکم مانتے ہیں۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ہوتا ہے کہ بیوی کو اور بچے کو وہ جو اتنی منتوں مرادوں کے بعد عطا ہوا ہے، جاؤ بیاب و گیا وادی میں چھوڑو، نہ پھول ہے، نہ پتے ہیں، نہ سبزی ہے، نہ کوئی چیز ہے، بے آب و گیا، پانی بھی نہیں ہے، حکم ہوا جاؤ چھوڑو۔ ایک لمحے کی دیری نہیں لگائی، لیا ساتھ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ کیوں؟ حکم آ گیا اللہ کا۔ پھر جب حکم آیا، وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام دور، ماں نے انہیں پالا پوسا، اب حکم آ گیا وہ خواب کے ذریعے کہ ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، چری لے کر بیٹھ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ رکھ دی۔ یہ ہے اطاعت الہی کا منظر۔ پھر دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام ہے، کوئی موسم نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں، حکم ہوا کشتی بناؤ، بیٹھ گئے لکڑیاں توڑنے، کشتی بنانے، حکم آ گیا اللہ کا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ اتنے محلات میں رہ رہے ہیں، نہیں، اللہ کی اطاعت میں فرق نہ آئے، قید قبول کر لی۔ پھر بات آئے خاتم الانبیاء
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سردار انبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، محبوبیت کبریٰ کے اس مقام پر فائز ہیں کہ اور کوئی ان کے سامنے نہیں، کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، مگر اس کے باوجود کفار مکہ کی دشمنیاں ہیں، سختیاں ہیں طائف والوں کی، شیب ابی طالب میں محصور ہونا ہے، مگر کیا ہے؟ حکم الہی ہے، فرائض نبوت ہیں، ان میں کمی نہ آئے۔ اپنا وہ پیارا شہر حکم ہوا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، چلے گئے، حکم ہوا تلواریں اٹھا لو، کھڑے ہو گئے غزوہ بدر کے میدان۔ پھر آپ دیکھیں تو یہی رنگ صحابہ میں نظر آتا ہے، میں یطیع الرسول، انہوں نے اپنی زندگیوں کا مرکز بنا لیا حضور کی ذات مبارکہ کو۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں یہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کا وہ منظر نہیں جو یہاں منظر ہے، لعاب دہن کو لینے کے لیے جھپٹتے ہیں، پانی کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ محبت ہے جو اطاعت پر لے جاتی ہے، اتباع پہ لے جاتی ہے، پھر اللہ کی اطاعت خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، بجا لاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، تو ہر بات میں حضور کو مرکز بنایا۔ آگے دیکھیں اولیاء عظام، ولی بنتا ہی تب ہے جب اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمال پر پہنچے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اطاعت گزار بندہ ایک کن انعامات کا مستحق ہے، کیا کہیں گی؟ کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا بشارتیں دی گئی ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، دونوں کا ذکر کیجیے گا۔ ضرور۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے لیے بے شمار جو ہے وہ نشانیاں ہیں، انعامات ہیں، بشارتیں ہیں، جیسے کہ اللہ کی رضا اسے ملتی ہے، جنت کی خوشخبری ملتی ہے، اور مشکلات کا حل ہے، رزق کی کشادگی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ون بائی ون کر کے اگر دیکھیں تو اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری کیسے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اسے ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آخرت کی فکر کی اس کے معاملات درست ہو گئے، اور جس نے اس کو دنیا یہی مل گئی، اور جس نے دنیا کی فکر کی ان کے معاملات بکھر گئے اور ان کو اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی اس کی نصیب میں لکھی ہوگی۔ تو گویا ہمیں معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اسے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پاک سرخرو کرے گا۔ اور اسی طرح مشکلات سے نجات اور رزق کی کشادگی کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرے گا تو میں اس کے لیے آسانیاں فرما دوں گا، اس کی مشکلات حل کر دوں گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی وہاں سے مدد کرے گی اللہ پاک جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اپنی ذات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یعنی کہ ان کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور یہی پیغام اس رمضان المبارک کے پاک بابرکت مہینے میں بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، اور ایسے ہی ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں وہ نشانیاں، وہ بشارتیں، وہ انعامات ملیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ بشارتیں، انعامات و اکرام کی بارش اس پاک پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، تو ہم بار بار اس بات کا جو تذکرہ کرتے ہیں نا کہ اس کا فرما بردار بندہ بننے میں ہی ہماری عافیت ہے، اور وہ پاک پروردگار عالم جو غفور الرحیم ہے، تو آسانیاں ہم جب لوگوں میں بھی تقسیم کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا میں آسانیاں فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ انبر موجود ہیں، انبر کلام شامل کرتے ہیں۔ یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا
लो मेहमान दो घड़ी बेशक बना लो मेहमान दो घड़ी या मुस्तफा अता रोता रोता अफसाना भी सुना मैं अपनी बेकसी या मुस्तफा अता दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे क्या दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे क्या मंगता हूँ मैं तो मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली उजाला शाने रमजान है सारे महीनों से है सारे महीनों अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी के ताल्लुक़ से बात हो रही है। बशारतों का भी जिक्र किया, उस पाक परवरदिगार आलम ने जो अजर अज़ीम फरमाया है उनका भी जिक्र किया। क्या क्या नेमतें, क्या क्या अजर बयान करें जनाब। और अब जो इब्तिदा में बात हुई थी ना अदुव्वुम मुबीन वाली, के जो शैतान के रास्ते पर चलेगा, क्योंकि शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है, तो हमें उसके रास्ते पर नहीं चलना है। अब बात कर लेते हैं, मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहिबा, वईदात की बात हुई। अब जो नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह का नाफरमान बंदा होगा, जो शैतान के नक्शे कदम पे चलेगा, क्या क्या वईदात हैं, फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। जिस लम्हे हमने अल्लाह की इताअत का रास्ता छोड़ा, इसका मतलब यह है कि हमने गुमराही के रास्ते को खुद चूज कर लिया है, खुद हमने कुफ्र और निफाक को चूज कर लिया है। आप देखिए कुरान मजीद में बारहा मकामात पर आ रहा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, इख्तियार दिया गया था उन्हें कि चाहे तो इस्लाम का रास्ता ले लो, चाहे तो ये ले लो। अब जब उन्होंने ले लिया तो बताया गया कि वो खुली गुमराही में है। यहीं तक नहीं बल्कि हर खैर से महरूम होते चले जाते हैं। कुरान मजीद में आता है, फिर एक जगह आता है कि वो सख्त दर्दनाक अजाब का शिकार होंगे। अब ये बताया गया कि जो तुम्हें रसूल दें वो ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, फिर अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। फिर आप देखें तो जा बजा जहाँ जन्नत का जिक्र है, उन बशारतों का, नेमतों का जिक्र है, वहाँ उन लोगों के लिए वईदात हैं जहन्नुम की कि उसमें हमेशा रहेंगे, उससे निकल नहीं सकेंगे। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम का मेराज की रात जाना और आपको दोज़खियों का जो मुशाहिदा कराया गया, उन बदआमालियों के सबब से जो सज़ाएं मिल रही हैं, वो सारी सज़ाएं इस्लामी कुतुब में मौजूद हैं जा बजा। किस तरह सांप डसते हैं, किस तरह बार बार पत्थर उनके मुंह में डाले जाते हैं, अंगारे डाले जाते हैं,
زمینوں کے توق گلوں میں ڈالے جاتے ہیں. تو یہ سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں, جو بھلا بیٹھتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. پھر یہاں تک صورت آتی ہے کہ وہ حق بات کو سننے سے, سمجھنے سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. انہی کے لیے پھر آتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے, اور یہ مہر جب لگ جاتی ہے تو پھر وہ پلٹ نہیں پاتے. تو اس سے بیشتر, اس سے پہلے کہ ہمارا زنگ بڑھ جائے, دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے, ایک گناہ کرتے ہو, ایک نافرمانی کا کام ہوا تو دل پر ایک داغ, ایک دھبا پڑ گیا. صحیح. مفہوم حدیث ہے. تو جب گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو دلوں کا زنگ بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ دل کی چادر سیاہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تو رحمت حق بہانہ می جویت, اس نے رمضان عطا کر دیا, اس نے وہ طاقتیں عطا کر دی, قلیل عمل کر کے کثیر اجر و ثواب کو پالو, تاکہ یہ دلوں کے زنگ اتر جائیں اور ہم اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ کمر بستہ ہو کر پورا سال ہی ہم اس کی فرما برداری میں گزاریں. یہ مہینہ ایسے گزرے کہ ہمارے دلوں کے زنگ اور وہ ساری کثافتیں دور کرتا ہوا جائے, ہم ایک دفعہ گناہوں سے پاک ہو جائیں اور پھر ہم عزم کے ساتھ باقی مہینوں میں داخل ہوں کہ اب ہم گناہ نہ کریں, اب ہم نافرمانیاں نہ کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. یہ دعا ہم سب کے لبوں پر رہنی چاہیے, جو اس عشرے کی دعا ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان اللہ. ابا اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود, اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود دین کا راستہ اختیار کرنا اب قدر آسان ہو گیا ہے. وہ یوں کہ ہم زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بننے میں. ہمیں آسانیاں ہیں کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ علم بہتر طریقے سے حاصل کرنے کے مواقع ہمارے پاس زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی ہم بہت زیادہ دور ہیں. اگر امپلیمنٹ کی بات کی جائے اس میں بھی کوتاہیاں ہیں. فی زمانہ ہم بہت دور ہے, کیوں فرمائیے گا؟ جی بالکل. آج کے اس دور میں اگر ہم جائزہ لیں تو بہت دور ہیں ہم اللہ کی اطاعت سے. اس کا بنیادی وجہ جو ہے, ریزن یہ کہ ہے کہ ہم دنیا اور دین کو جو ہے بیلنس کر کے نہیں چل رہے. وی ہیو ٹو بیلنس دیز ٹو تھنگس ٹوگیدر. اگر کوئی معاملات میں بہت اچھا ہے, بہت بہتر ہے, بہت درست ہے, اللہ کی اطاعت کے مطابق اپنے معاملات چلا رہا ہے, لیکن عبادات میں غفلت میں ہے, اور اگر کوئی عبادات میں اعلیٰ ہے تو معاملات میں غفلت میں ہے, ہم بیلنس نہیں کر رہے. جبکہ قرآن مجید میں بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ, کہ اے میرے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما, ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما. اسلام نے بھی اس کو علیحدہ ہمیں انٹروڈیوس نہیں کروایا, بلکہ اس لفظ کو جو ہے وہ ایک ساتھ ہی رکھا, اور کہ دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن محض آج کے لوگوں نے اس عبادات کو صرف ایک مخصوص دائرے تک جو ہے محدود کر دیا ہے, اور اپنے معاملات کو نہیں سمجھتے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں گے تو یہ بھی جو ہے عبادت میں شمار ہو جائے گا. اور ہمارے جو دیگر معاملات ہیں, جیسے آج ہم جائزہ لیں, اب یہ دیگر معاملات کیا ہیں؟ اگر ایک دکاندار ہے وہ خالص مال بیچ رہا ہے اور ایمانداری کے ساتھ اس کا وزن کر رہا ہے, دھوکہ نہیں کر رہا, تو یعنی وہ اللہ کی اطاعت میں ہے. اور اگر کوئی استاد ہے وہ وقت سے کلاس لے رہا ہے, وقت میں کلاس میں جا رہا ہے, طلباء کے ساتھ انصاف کر رہا ہے, امانت داری سے پڑھا رہا ہے, تو گویا وہ اللہ کی اطاعت میں ہے. اگر کوئی پڑوسی ہے تو اپنے نیبرز کے حقوق بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے, ان کی مدد کر رہا ہے, ان کا احساس کر رہا ہے, تو یعنی گویا وہ اللہ کی اطاعت میں ہے. تو یہ اللہ کی اطاعت ہے. صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات کو بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاریں گے تو تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. بے شک. یعنی اس ماہ مبارک میں ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ پروردگار عالم میں تیرا بندہ ہوں, گناہ گار بندہ ہوں, لیکن مجھ سے خطا بھی سرزد ہوتی ہے, مجھے معاف فرما اور مجھے اپنا مطیع اور اپنا فرما بردار بنا, اور مجھے لوگوں کے لیے نافع بنا تاکہ لوگوں کے لیے میں نفع بخش ثابت ہو سکوں. یہ دعا اس ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے رب کے حضور کیجئے. اور جناب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا بار بار اللہ کی محبت کی, اللہ ہمیں اپنی محبت میں رکھے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ صدف تشریف لائیں, بہت آپ کی آمد کا بہت شکریہ. امبر آپ ہی کی آواز پر
انشاءاللہ تعالیٰ اختتام بھی کریں گے. اب بہت پیارے آغاز بھی آپ نے بہت پیارا کیا. بس جناب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا اس پاک پروردگار عالم سے دعا کیجئے, یا قاضی الحاجات, یا حل المشکلات, یا دافع البلیات, یا مجیب الدعوات, یا ارحم الراحمین, یا حکم الحاکمین, ہماری تمام دعاؤں کو بالخصوص اس خاص عشرے میں قبول و منظور فرما. میرا سفر آپ کے لیے یہیں تک کے تھا. انشاءاللہ تعالیٰ کل مائلہ آپ کو جوائن کریں گے, ان کے لیے بھی بہت ساری نیک تمنائیں ہیں, بہت دعائیں ہیں میری جانب سے. فی امان اللہ. کی نوا سنتا ہے, التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے
अपने